بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زر کے فرائض۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، پھر زر کے ارتقائی مراحل تھے، زر کا مفہوم، اور آج ہم دیکھیں گے زر کے فرائض۔ جو زر کی ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا تھا، جو کروتھا نے ہمیں ڈیفینیشن دی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ زر سے مراد وہ اعلیٰ مبادلہ ہے جسے قبولیت عامہ کی حیثیت حاصل ہو اور وہ ساتھ ساتھ پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے۔ یعنی اس کی 3 خصوصیت ہم نے کل دیکھی تھی، جو کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا اعلیٰ مبادلہ، قبولیت عامہ، پیمائش قدر اور ذخیرہ قدر، یہ 4 جس میں خصوصیات ہوتی ہیں وہ زر کہلانے کے قابل ہوتا ہے یا وہ اچھا زر ہوتا ہے۔ اب اس کے زر کے جو فرائض ہیں اس میں بھی وہی جو اس کی خصوصیت تھی اس کو ہم فرائض کے طور پر بھی لیتے ہیں۔ اعلیٰ مبادلہ، اعلیٰ مبادلہ کیا ہے؟ اعلیٰ مبادلہ سے مراد زر کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ یہ اعلیٰ مبادلہ کیسے کام کرتا ہے، یعنی بطور ایک ایسی چیز، ایسا آلہ جو کہ لین دین میں استعمال ہو۔ آج کل کے زمانے میں دنیا بھر کی اشیاء و خدمات زر کی مدد سے خرید و فروخت ہوتی ہیں۔ ہر ملک میں زر ہر قسم کی اشیاء و خدمات کو خریدنے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ براہ راست پہلے کی سب سے بڑی خامی کیا تھی؟ یہ اشیاء کے لین دین میں بڑی دقت ہوتی تھی، کیونکہ ضرورت زندگی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن زر نے اس مشکل کو دور کر دیا۔ اب لوگ زر کے بدلے اپنی ضرورت کی ہر قسم کی اشیاء حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت کے کام آتا ہے۔ زر کی مدد سے لین دین کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مشترک معیار قدر۔ مشترک معیار قدر سے مراد ہے کہ زر وہ چیز کہلاتی ہے، یا زر کا دوسرا فرض یہ ہوتا ہے، یا دوسرا بڑا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ معیار قدر کا کام کرے، یعنی دوسری چیزوں کی قدر کا اندازہ زر کے معیار پر ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم آم 50 روپے فی کلو گرام لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 کلو گرام آم کی قدر 50 روپے کے برابر ہے، جبکہ براہ راست تبادلہ میں ایک بڑی دقت تھی کہ کوئی مشترک معیار قدر نہ تھا۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو چیز کا وہ لین دین کر رہے ہیں، یا جس چیز کا وہ لین دین کر رہے ہیں، اس کی مالیت آپس میں برابر ہے یا نہیں۔ ہر چیز کی قدر و مالیت زر کی قوت خرید کے مطابق اب ہم متعین کر سکتے ہیں۔ تیسری اس کی خصوصیت ہے ذخیرہ قدر۔ زر کا تیسرا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دیتا ہے، یعنی اشیاء کی قدر و مالیت کا ذخیرہ زر کی صورت میں ہم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ زر جو ہے وہ ایک گلنے سڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ کاغذی نوٹوں یا دھات کے سکوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم اسے ذخیرہ کرتے ہیں یا پھر ہم اپنی آمدنی میں سے رقم بچا لیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ براہ راست تبادلہ میں اشیاء کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب زر کو ہم رکھ کر اپنے پاس مستقبل کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور بہت سے اپنے اخراجات، بچوں کی تعلیم یا ہنگامی حالات کے لیے ہم زر کو رکھ سکتے ہیں۔ چوتھا اس کا جو کام ہے، فورتھ، آئندہ ادائیگیوں کا معیار۔ زر کا کام یا ایک زر کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ زر آئندہ ادائیگیوں کے معیار کے طور پر کام کرتا ہے۔ لوگ ادھار لین دین قبول کر لیتے ہیں۔ آج کل لاکھوں کروڑوں روپے کے ادھار لین دین زر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کی واپسی ادائیگی میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی بھی آدمی کرنسی نوٹوں کے
کو لینے سے اس لیے نہیں انکار کر سکتا کہ یہ جی نوٹ پرانے ہیں، میرے نوٹ نئے تھے، یا اس نوٹ کے 100 روپے ہیں اور میرے نوٹ جو تھے وہ 50 والے تھے، بلکہ صرف وہ رقم کو گنتا ہے اور اس سے ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اس کا 5واں کام ہے انتقال قدر کا ذریعہ۔ عام طور پر جو زمین، مکان یا جائیداد وغیرہ غیر منقولہ جائیداد، یعنی کہ وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، یہ غیر منقولہ جائیداد کہلاتی ہے۔ اور جائیداد یعنی زمین، مکان وغیرہ کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ زر نے اس مشکل کو دور کر دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اب اپنی جائیداد کو ایک جگہ فروخت کرتے ہیں، اس کے بدلے زر حاصل کرتے ہیں، اس زر کی بدولت دوسری جگہ پر اپنی مرضی کا مکان، دکان، جو بھی جائیداد خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ اس طرح جائیداد کی منتقلی بھی زر کی بدولت آسان ہو گئی ہے، جبکہ زر کی غیر موجودگی میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔